أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ یوسف جو قرآن حکیم کا 12واں سورہ ہے، 12th نمبر، اس کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وما ابرئ نفسی، اور یوں تو میں اپنے نفس کو گناہ سے بے لوث نہیں کہہ سکتا، مبرہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں بھی بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ نفس امارہ کا ذکر ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے، اس میں شک نہیں، انا ربی غفور رحیم، اس میں شک نہیں کہ بے شک میرا رب بڑا غفور، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، آج گفتگو ہے وجہ اللہ کی، نفس رسول مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان ہم ناچیز کیا بیان کر پائیں گے، اور ہمارا مقصد ہے ان تقاریر کے ذریعے سے کہ قرآن حکیم جو قرآن صامت ہے اور میرے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام جو قرآن ناطق ہیں، ہم قرآن ناطق کی تعلیمات کو، خطیب منبر سلونی کی تعلیمات کو اور باب مدینۃ العلم کی تعلیمات کو، اور جو میرے مولا نے علم کے دریچے دروازے ہم سب طالب علموں کے لیے کھولے، ان سے کسی طرح فیض یاب ہوں، اپنی زندگیوں کو آراستہ کریں اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس بہترین نعمت سے، جس کے بارے میں اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، آپ کی ولایت کے اعلان کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس نعمت سے زیادہ مستفیض ہوں۔ یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، وہ پروردگار کہ اس نے اس زمین کو اپنی ہدایت سے، اپنے ہادی برحق سے خالی نہیں چھوڑا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پروردگار کی دی گئی اس عظیم ترین نعمت کا کفران نعمت نہ کریں، اور اس کے لیے معزز ناظرین یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم میں تدبر کریں، تفکر کریں، جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار دعوت فکر دی، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے۔ ہم نے بار بار اس بات کو دہرایا، اور یہ ایک عیاں سچ ہے کہ قرآن حکیم کو مسلمانوں نے خاص طور پہ صرف ایک دعا کی کتاب، ایک برکت کی کتاب، ایک ختم دلانے کی کتاب، ایک گھر کی حفاظت کے لیے رکھنے کی کتاب
ایک مردوں کو بخشوانے کی کتاب، ایک دعاؤں کے لیے رجوع کرنے کی کتاب بنا کر رکھ دیا، جبکہ یہ ضابطۂ حیات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے کہ اس نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جہاں جہاں قرآن صامت کا ذکر آئے گا وہاں وہاں قرآن ناطق کا ذکر آئے گا، کیونکہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں نفس رسول مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، اپنے دلوں کو منور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت بخشو۔ ہم اس ذکر کو دوبالا کریں گے، قرآن صامت میں جان ڈالیں گے قرآن ناطق کے ذریعے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعوت فکر کو قبول کرتے ہوئے۔ پروردگار، یہ سورہ یوسف جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جس طرح پچھلی تقریر میں ہم نے ظاہر اور باطن کا ذکر کیا تھا، ظاہری خوبصورتی کا ذکر کیا تھا، تو ایک قول میں یہ کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ کو تمام انسانیت کی آدھی خوبصورتی عطا کی گئی۔ اور کیا کہنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ تمام انبیاء کی تمام خوبیاں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں، محبوب خدا کی ذات اقدس میں، اس محبت کرنے والے اس رب محمود نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیں۔ حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کے اوصاف، چاہے وہ حسن یوسف ہوں، کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکتا کیے۔ اور پھر میرے نبی نے کیا خوب کہا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ یوسف میں، آیت نمبر 53 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سرنامہ کلام میں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوش شکل بنایا کہ زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی، اس قدر خوش شکل بنایا کہ بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ کہا یوں تو میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، گناہ سے پاکیزگی کا اعلان نہیں کرتا، اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں بشر ہوں یا میں ناچیز ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور نفس جو ہے، نفس امارہ، وہ تو برابر برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے، اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، نفس کا ذکر قرآن حکیم میں جب کیا، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہم نے اسے بڑا متوازن بنایا، بڑا بیلنس بنایا، اور کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں فسق و فجور کی صلاحیت رکھتی، تقوی کی بھی صلاحیت رکھتی، اور پھر کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے پاک کیا، اور کہا برباد ہو گیا وہ جس نے اسے گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ اب جو آج پیغام میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ ہم نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ سورہ آل عمران میں آپ جانتے ہیں کہ جب مباہلے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ جب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، اور نفس رسول بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو لے کے گئے؟ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو۔ عزیزان گرامی، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر محبوب حق ہیں، معصوم ہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ بے شک میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اور پھر کہا ہم نے ہی فرشتوں کو، میں نے اور علی نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل اور تکریم سکھائی۔ اب یہ تو
ان پاک بلند ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور سے خلق کی گئیں، لیکن جہاں بندہ خطا کار کی بات آتی ہے، بندہ خاکی کی بات آتی ہے، تو وہاں نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی ہے، جیسے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور فلاح اور نیکی کی صلاحیت بھی ہے۔ اور یہ اب انسان پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ اور پھر ولایت کا سلسلہ، اولنا محمد و آخرنا محمد کی صورت میں ہدایت کی بہترین نعمت کو بھیجا، اس لیے عزیزان گرامی کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ اور یہ بہت سی آیات مبارکہ میں یہ تذکرہ ہوا، اور ہم نے بھی بارہا اس نشست کے ذریعے، اس فورم کے ذریعے بار بار یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا تو بار بار قرآن میں اعلان کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ ہم نے اس لیے بھیجا، اس لیے انبیاء کو نازل کیا، اس لیے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ اللہ کی نشانیاں دکھائیں، قرآن و حکمت کی تعلیم دیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ اب آج جس پرسپیکٹو سے، جس نقطہ نظر سے میں یہ نفس کے تزکیے کی بات کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے نفس کی برائیاں، ہم نے اس پہ بہت دفعہ غور کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کا قول ہے، کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، لالچ اور حسد۔ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، لالچ اور حسد۔ اور زیادہ تر جو روحانی بیماریاں، انسان کے نفس کی بیماریاں، وہ دیکھیے تو ان تینوں بنیادوں سے ہی اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ یا انسان نے اپنی ذات کا بت بنایا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وہ زبان سے کہہ دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی ذات کے بت کی پرستش میں مصروف ہوتا ہے، جس کو ہم نارسزم بھی کہتے ہیں، اردو میں نرگسیت کہتے ہیں، خود پسندی۔ تو خود پسندی اور حق پسندی دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس دل کو ہم نے پاک و صاف کرنا ہے، مسکن بنانا ہے ان اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا، جو کہ پھر وسیلہ بن سکیں، ذریعہ بن سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور جب یہ محبت دل میں آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے دل میں بس جائے گا۔ اسی لیے دیکھیے کہا گیا کہ جس نے من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب جہاں ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے ہمارے سامنے بار بار قرآن میں واقعات کے ذریعے، فرعون کے واقعات کے ذریعے، ابلیس کے واقعے کے ذریعے تکبر کی مذمت کی گئی ہے، کس طرح ابلیس فرشتوں سے اعلیٰ درجے پر پروموٹ ہو گیا، فرشتوں کے برابر آ گیا، جن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے، لیکن صرف اس کے دل میں کیونکہ تکبر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور جب راندہ درگاہ ہوا تو اس نے مہلت مانگی کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ کے دائیں جانب بائیں جانب سے میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا تا قیامت، اور اسے یہ مہلت دی گئی ہے۔ عزیزان کرام، اب ہمارے لیے اپنے نفس کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نفس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں کہا، فلاح اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے اور فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے، اور ہم نے اس نفس کا تزکیہ کرنا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی، قرآن حکیم میں بھی یہ کہا گیا کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا، ہادیوں کو اس لیے بھیجا، ہدایت کرنے والوں کو اس لیے بھیجا کہ نفس کا تزکیہ کریں، اور پھر کہا کہ اپنے نفس کو سمجھو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، نفس کا عرفان حاصل کیا تو رب کا عرفان حاصل کیا۔ اب یہ جو نفس کو پہچاننا یہ کس طرح کریں؟ اب دیکھیں بڑی بڑی برائیاں ہمارے سامنے، تکبر کا میں نے ذکر کیا، حسد، حابیل قابیل کا واقعہ ہے، حسد انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ تکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی کے دل میں اگر غرور ہوگا تو وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں کیا بات کی۔ بی بی نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ تکبر کی گندگی کو تمہارے دلوں سے دور کر دے۔ تو یہ بھی اب جاننا ضروری ہے کہ عبادت سے کہیں آپ میں خدا نخواستہ رعونت اور غرور تو نہیں پیدا ہو گیا۔
مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نفس رسول فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کہ جس سے تمہارے اندر تکبر، خود پسندی پیدا ہو جائے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں عاجزی اور شرمندگی میں مبتلا کر دے۔ اب ذرا سوچیے کہ خود پسندی تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، کہ کہا گناہ کر لو اس کے بعد شرمندہ اور عاجز ہو جاؤ، وہ بہتر ہے نہ کہ تم تکبر کی طرف جاؤ۔ پھر حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جنگل کی آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا کر بھسم کر دیتی ہے، تو نیکیاں آپ کی ضائع ہو جاتی ہیں حسد سے۔ اور پھر لالچ، قارون کا قصہ کہ جتنی بھی دولت تم اکٹھے کر لو، قرآن میں قارون کا قصہ بیان کیا، وہ دولت کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے گی، کیونکہ دولت تمہارا الہ بن جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو وہ بڑی بڑی برائیاں ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے، اور ہم نے بار بار سیلف انالیسس کرنا ہے، سیلف ریفلیکشن کرنی ہے، خود احتسابی کرنی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ برائی موجود تو نہیں۔ جیسے مولائے کائنات، دیکھیے ہمیں پریکٹیکل، قرآن ناطق کی بات ہے، ہمیں پریکٹیکل سبق دیے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کسی میں جب کوئی برائی دیکھو، نظر تو آئے گی برائی، ظاہر ہے جب دیدہ بینا ہوگی برائی نظر آئے گی، کہا اس میں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکو کہ کہیں تمہارے اندر تو وہ برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف اپنے آپ کو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر بھی نہ سمجھو، اگر حقیر سمجھا تو اللہ تمہیں بھی اسی خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ تو اب دیکھیے یہ آسان نہیں ہے زندگی، یہ پل صراط، یہ آسان نہیں ہے، اور پھر شیطان کس طرح سے انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ اب اس میں میں تھوڑا سا یہ ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ کہا کہ دیکھو صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حضرت حاجرہ علیہ السلام، کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایک بچے کی صورت میں ہے بی بی کے پاس اور اس وقت پیاسے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اب کس طرح سے وہ ایڑیاں رگڑتے ہیں اور وہاں سے آب زمزم جاری ہو جاتا ہے جب صفا و مروہ میں صحیح کرتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس کو حج کا رکن بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں پیش کی ہیں، وہ نشانیاں کن فارمز میں ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ چاہے صفا و مروہ کے درمیان صحیح ہو، کیونکہ دل میں وہ خیال صحیح کا بی بی حاجرہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، پھر اس کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اسی لیے کہا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے بے شک جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور امام عالی مقام شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ اب عزیزان گرامی، یہ میں نے نشانیوں کی بات اس وقت کیوں کی؟ اب وہ صحیح ہے بی بی حاجرہ علیہ السلام کی، صفا اور مروہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بن جاتی ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی مقام ہو، چاہے وہ کوئی ہستی ہو، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مظہر خدا جن کو وجہ اللہ بنایا، اللہ کا چہرہ، عین اللہ بنایا، اللہ کی آنکھ، لسان اللہ بنایا، اللہ کی زبان، ید اللہ بنایا، اللہ کا ہاتھ، اور نفس رسول، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پروردگار، اس رب محمود کی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اس نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول بنا کر اپنے اس محبوب کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ وہ نفس رسول
کہ جب لوگ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے، اسی لیے اہل سنت بھی کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، چہرے کو دیکھتے تھے تو بے اختیار کہہ اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ، بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اس پروردگار کے۔ تو جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور وہ تو ہیں ہی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وہ تو ہیں ہی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ جیسے ایک مرتبہ کسی شخص نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، آپ نے دے دی۔ اس کے بعد اس نے بہت کوشش کی اس تلوار سے کچھ کارنامے انجام دے سکے، لیکن نہیں کر سکا۔ تو آخر میں تنگ آ کے اس نے کہا کہ آپ نے تو اس تلوار سے کیا کیا مار کے سر کیے، کتنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن میں تو اس تلوار سے کچھ خاص نہیں کر سکا۔ تو مولا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تمہیں تلوار دی تھی، اپنے ہاتھ نہیں دیے۔ اور قرآن نے گواہی دی ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح میں کہا کہ بے شک اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم سب پہ ترجیح رکھتا ہے۔ یہ اس مقام پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی نا جب صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا، اور جب مشرکین نے کہا کہ ہم نہیں مانتے رسول اللہ کاٹ دیجئے، اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا کیونکہ ید اللہ ہے، کیوں کر کاٹ سکتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ الفاظ کاٹے اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ لکھا۔ عزیزان کرامی، اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، یہ تو مظہر خدا ہے، یہ تو حجت خدا ہے، یہ تو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ جو نفس کے خلاف جہاد ہے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، میرے مولا نے کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے علم سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے، اور پھر کہا پوچھ لو سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور میرے مولا نے کہا جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ تو آئیے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ جو نفس ہمیں برغلا دیتا ہے، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ کن کن فارمز میں آتا ہے۔ میں یہ گفتگو اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے معزز ناظرین کہ اگر کوئی شخص ظاہری برائیوں میں مبتلا ہے، جیسے کہ شراب نوشی ہے، بد کرداری ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، جو کہ وہ ظاہری گناہ ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی انسان کے کسی نہ کسی فعل کے ذریعے، قول کے ذریعے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بول کے اگر ہلاکت کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے تو سچ بولو، جھوٹ بول کے اگر فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو بھی جھوٹ مت بولو۔ سچ بولنے کی اتنی تلقین کی گئی، اور اس ٹاپک پہ ہم نے پہلے بات کی کہ سچ بولنا کس قدر ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حق پرستی پہ قائم ہونے کے لیے، اور منافقت سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے، یعنی کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ ظاہر اور باطن کا مختلف ہونا، ظاہر اور باطن میں تفریق ہونا، قول و فعل میں تضاد ہونا، جو آپ کے دل میں ہے، آپ کا دل صاف نہیں ہے اور آپ زبان سے مٹھاس کا اظہار کر رہے ہیں، آپ زبان سے غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ہم منافقت کہتے ہیں، جسے ہم ہپوکریسی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ وہی گفتگو جس طرح سے میں کرنا چاہ رہی ہوں نفس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں وہ انسانی نفس کو سمجھنا ہے ہم نے نفس رسول کے اقوال اور آپ کی اسوہ حسنہ کے ذریعے۔ تو اسی طرح سے عزیزان گرامی منافقت کو جب ہم سمجھیں گے تو منافقت کے بھی دو مختلف ڈیفینیشنز ہمیں سامنے آتی ہیں۔ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ایسے بہت سے تھے کہ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ علی ولی اللہ بھی کہہ دیا، کیونکہ اس وقت غدیر خم کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو اس وقت مرحبا مرحبا مبارک بھی کہہ دیا۔ لیکن منافقت کا زہر ایسا تھا کہ در حقیقت تو
کلمہ پڑھا تھا یا تو اپنی ذات کی پذیرائی کے لیے، خود پسندی کے لیے، یا دولت کے لیے، یا اقتدار کے لیے، یا سیاسی اس وقت اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے، یا مال غنیمت میں وہی دولت کی محبت حصہ لینے کے لیے، لیکن در حقیقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ بتائیے آقائے نامدار کس طرح پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا دل سے ایمان لایا ہے یا منافق ہے؟ کہا علی کا ذکر شروع کر دو، جس کا چہرہ روشن ہوتا جائے، جس کے چہرے پہ خوشگوار تاثرات آ جائیں وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ علی کے ذکر پر بگڑنا شروع ہو جائے، اس پہ ٹینشن آ جائے اور ناگواری کے اثرات نظر آنے لگیں، وہ منافق ہے۔ اب دیکھیے منافقت بھی دو طرح سے، ایک تو وہ جس کے دل میں حب علی نہیں اور زبان سے یا ظاہری طور پہ رسول کے کہنے پہ زبردستی مان لیا اور بعد میں خود اقتدار کی تگ و دو میں لگ گئے کیونکہ دنیا پرست تھے، ایک تو وہ منافق، اور دوسری وہ منافقت کہ دل میں کینہ اور ظاہری طور پہ، کیونکہ آپ نے الہ تو اللہ کو نہیں بنایا نعوذ باللہ، یا اپنی ذات کو یا دولت کو یا کسی دنیاوی فائدے کو یا اپنے نفس کے آرام کو، آپ نے خود کو الہ بنایا ہوا، اپنے نفس کے آرام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آپ کسی کے ساتھ میٹھی زبان سے بات کر لیتے ہیں، اچھی طرح سے بات کر لیتے ہیں، تعریفیں کر لیتے ہیں، اور دل میں آپ نے اس کے لیے بدگمانی رکھی، تو یہ منافقت کا وہ دوسرا پہلو ہے۔ دیکھیے کس طرح سے ہمیں منافق اور مومن کا فرق مولائے کائنات نفس رسول مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں اس کا اثر کس طرح ہوتا ہے کہ سچ بولنا کیوں کر ضروری ہے جب سچوں کے ساتھ ہونا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، پاکوں کے ساتھ ہونا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر رجس کو ان سے دور کر دیا، یطہرکم تطہیرا، تو ان کے ساتھ ہونے کے لیے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ دل جو کینے سے، بدگمانی سے پاک نہیں ہے، جھوٹ سے پاک نہیں ہے، اپنے نفس کی پرستش سے پاک نہیں ہے، یعنی کہ جس کو ہم سیلف لو اس حد تک کہتے ہیں کہ وہ خود پسندی یا خود پرستی اس قدر مضبوط ہو جائے کہ انسان دوسروں کا لحاظ نہ کرے، انسان اللہ کا بھی لحاظ نہ کرے، انسان کو صرف اور صرف اپنی ذات کی پڑی ہو، صرف اور صرف اپنے آرام کی پڑی ہو۔ جس طرح بہت زیادہ یہ بات میں نے سنی ہے لوگوں سے، اور یہ کہا جاتا ہے اپنے لیے جیو، اپنے لیے جیو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آکسیجن ماسک اگر کم ہو جائے آکسیجن کا پریشر تو پہلے خود لگاؤ پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو لگاؤ، کیونکہ خود سانس لے سکو گے تو دوسرے کو آکسیجن لگاؤ گے، لیکن اس میں وہ سروائیول انسٹنکٹ پہ اور اپنی ذات کی پرستش میں اس حد تک نکل جانا کہ دوسروں کا احساس نہ کرنا، اس میں بہت فائن لائن ہے، بہت نازک سا فرق ہے کہ جس کو ہم نے ملحوظ خاطر ہر حالت میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم جن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم جن کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، وہ عزیزان گرامی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے معیار انسانیت کا، جنہوں نے معیار بندگی خدا کا، جنہوں نے معیار اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کا اس قدر ہائی سیٹ کر دیا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے قاتل کو جام شیریں پلاتے، نفس رسول مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، جو قاتل کا بھی احساس کرتے ہیں کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس کو ایک سے زیادہ ضربت نہ دینا، اس کو ٹھنڈا شربت پلاؤ، یہ وہ ہیں کہ اپنے حصے کا کھانا۔ جب عام لوگوں سے پوچھا زکوٰۃ کتنی دیں یا رسول اللہ، کہا آپ نے فرمایا کل العفو، جتنا اپنے خرچ سے بچ جائے دے دو، اور یہ وہ ہیں کہ اپنے حصے کا، اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا، مسکین، یتیم، سائل جو آتا ہے دروازے پہ، فقیر، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا 3 دن تک سائل کو دیتی رہتی ہیں، اور قرآن میں پھر گواہی آتی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ بے شک یہ وہ ہیں کہ اپنی منتوں مرادوں نظروں کو پورا کرتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ بے شک یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے حصے کا، اپنے بچوں کے حصے کا کھانا دے دیتے۔ جب ان ہستیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، مظہر خدا ہے، قدیم الاحسان، بار بار احسان کرتی،
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا کی درسگاہ عزیزان گرامی کیا ہے؟ بار بار احسان کرنا. وہ حر جو رستہ روکتا ہے، وہ حر جو پانی کے پاس سے خیمے نہیں لگنے دیتا. جب اس کے لشکر کے لوگ پیاسے آتے ہیں، اس کے گھوڑے پیاسے ہیں، تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے اس قافلے کے، اس بے سر و سامان، اس دشت بلا میں، اس قافلے، اس کنبے کے حصے کا پانی اس کے سپاہیوں کو، ان گھوڑوں کو پلا دیتے. قدیم الاحسان، بار بار احسان کرنے والے. لیکن مقصد یاد رہے. مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب سخاوت بھی کیجئے، جنروسٹی بھی کیجئے، یہ تو کریم ہے نا، جو سخی سے اگلا لیول ہے، کہ اپنے حصے سے بھی زیادہ، اپنے حق سے بھی زیادہ دوسروں، اپنا بھی حق دوسروں کو دے دیں. جو سخی ہے وہ خود بھی کھائے گا، اس کا اپنا حق ہوگا اور وہ دوسروں کو دے گا. چلیں، عام انسان تو سخاوت ہی کر سکتا ہے نا. امام حسین علیہ السلام نے کہا زندگی مختصر ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، جتنا ہو سکے کسی کی مدد کرتے جاؤ. تو یاد رکھیے کہ سخاوت بھی عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. آپ نے اپنی خوشی کے لیے، اپنے اہل و عیال گھر والوں میں کہ واہ واہ ہو جائے کہ جی بہت پیسہ خرچ کر دیا، بہت سخی ہے، کہیں نہ کہیں وہ تکبر آ جائے گا. آپ نے الہ اپنی ذات کو نہیں بننے دینا، اپنے نفس کو نہیں بننے دینا. اب ہم نے منافقت کی بات کی کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہے. اپنے فائدے کے لیے انسان میٹھی زبان کا استعمال کرتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے جو اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری اس وقت بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اس کے دل میں برائی ہے، دل میں چور ہے، دل میں کسی کے لیے کدورت ہے، نفرت ہے، اور جہاں اپنا فائدہ حاصل کرنا ہو وہاں زبان میٹھی ہو گئی. تو منافقین کے بارے میں نفس رسول، وجہ اللہ، مولا کائنات، مولا علی علیہ السلام کا خطبہ خود، یہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 7، مولا فرماتے ہیں. اب یہ منافقین کی مولا تعریف کریں، ہم منافقین کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. اور میں پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی کہ میں نے آج اس خطبے کا انتخاب کیوں کیا اور بتانا کیا مقصود تھا. مولا فرماتے ہیں انہوں نے، یعنی منافقین نے، ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے. اس نے ان کو اپنا آلائے کار بنا لیا، یعنی شیطان نے ان لوگوں کو اپنا آلائے کار، اپنا انسٹرومنٹ بنا لیا ہے. اس نے، شیطان نے، ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں، اور اپنی گود میں وہ بچے رینگتے اچھلتے کودتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے، یعنی شیطان ان منافقین کی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے. اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگا دیا اور بری باتیں سجا کر ان کے سامنے رکھ دیں، جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں، اپنی اتھارٹی میں شریک بنا لیا ہو، اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہے. یعنی منافقین کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کے رفیق ہیں، اس کے معین و مددگار ہیں، اور اس نے بھی ان سے اتنی راہ و رسم پیدا کر لی ہے کہ انہی کے ہاں ڈیرے ڈال، یعنی کہ جیسے قرآن حکیم، جیسے اغوئی تو ہم ہے کہ ان کے نفس کو اغوا کر لیتا ہے شیطان، جس میں ایک ڈپریشن ہے، ایک مایوسی ہے، جو کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی گناہ کر لو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو جب شیطان اغوا کر لیتا ہے انسان کے نفس کو، تو اس وقت سب سے پہلی چیز ناشکری، مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اپنے گناہوں کا اتنا احساس ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ نعوذ باللہ اپنے گناہوں سے کم سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی گناہ کر لو میں معاف کر دوں گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو جب شیطان نفس کو اغوا کر لیتا ہے تو انسان سب سے پہلے مایوسی کی جکڑ میں آ جاتا ہے. شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ اب تو تمہارے گناہ بخشنے کا کوئی چانس نہیں ہے. حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے اپنے پروردگار کے پاس آتا ہے تو وہ پروردگار ایسے خوش ہوتا ہے جیسے تم اپنے کسی گم شدہ عزیز کے ملنے پر خوش ہوتے. تو مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ شیطان نے ان کے سینوں کو اپنا گھر بنا لیا، آشیانہ بنا لیا، یہاں وہ انڈے بچے دیتا ہے، اور وہ بچے بغیر کسی جھجک کے ان کی گود میں اچھلتے ہیں، مچلتے ہیں، کھیلتے ہیں. اس کا مطلب کیا عزیزان گرامی؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے جنم لیتے ہیں، جس کو ہم نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں. اب دیکھیے آج کل جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ہماری نئی جنریشن میں ہیں، ہر عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے،
بائی پولر ڈس آرڈر ہے، نارسسزم ہے، سائیکوپیتھی پیتھ ہونا ہے، سوشوپیتھ ہونا ہے، یہ تمام تر بیماریاں، ان سب کا علاج، ان نفس کی بیماریوں کا علاج ہمیں نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ اللہ تعالیٰ کے چہرے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ ہم نے قرآن حکیم میں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ان نشانیوں سے سبق سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بنا کر بھیجا، ہمارا فرض ہے کہ ان ہادی برحق ہادی خدا کے فرامین سے، ان کے خطبات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے ارشادات سے، ان کے اقوال سے سبق سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ لیس علی الانسان الا ما سعی، بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا، اس کا ذکر کرو تو وہ ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرو وہ بھی یاد کرتا ہے، اگر اس کی راہ میں کوشش کرو گے تو وہ مدد کرے گا، معاونت کرے گا۔ اور جنہیں ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، سب سے پہلی مدد وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہدایت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ حکمت کا آدھا سبق آپس میں محبت کرنے سے، تو دل کو محبت کرنے والا بنانا کتنا ضروری ہے۔ منافقین کے بارے میں مولا کے خطبے پر واپس چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے جنم لیتے ہیں، وسوسے یعنی نیگیٹو تھنکنگ، اور وہیں پر فروغ پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی روک ٹوک ہے، نہ کسی قسم کی بندش، اور وہ شیطان نعوذ باللہ ان کے خون میں اس طرح رچ بس گیا ہے اور روح میں بس گیا ہے کہ دوئی کے پردے اٹھ چکے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ یکجا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ شیطان یکجا ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ اب شیطان سے جدا نہیں رہے، اب آنکھیں ان کی ہیں اور نظر شیطان کی، زبان ان کی ہے، قول اس کا، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اولاد آدم کے رگو پے میں خون کی جگہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خون کی جگہ شیطان دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھیے اب پھر یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو خون، ابو سفیان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سفیانی، اور قول امام معصوم علیہ السلام ہے کہ سفیانی، ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، اور سفیانی ہی مہدی آخر الزمان علیہ السلام سے جنگ کی۔ تو ایک تو یہ وہ ہے کہ جن کے خون میں شیطان جمع ہوا ہے، جن کے خون میں شیطان نے اپنی اجارہ داری کر لی، اور ہر وہ شخص جو منافقت کرے گا، قرآن حکیم میں جہاں بھی ظالموں کا ذکر آیا، کہا کہ ظالموں پر لعنت ہے، کہا کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، تو جھوٹ بولنے سے دور رہیے، جھوٹوں کے ساتھ مت ہو جائیے، سچوں کے ساتھ ہوئیے، ظالمین پہ لعنت ہے، ظلم کرنے والے نہ بن جائیے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظلم کو دیکھ کر، ہوتا ہوا دیکھ کے خاموش رہے، وہ بھی ظالم کا ساتھی ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے ظلم کر رہا ہو، اور کہا کہ اگر ظلم کو دیکھ کے روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبے کے مطابق جس طرح خون کی گردش جسم میں چلتی رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اب یہ شیطان خون میں شامل ہو گیا، تو جب تک خون کی روانی جاری رہے گی تو شیطان اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اولاد آدم کے رگوں پہ میں خون کی طرح دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس انسان کے وسوسوں، اندیشوں کا سلسلہ رکنے ہی نہیں پاتا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے برابر وہ برائیوں کی طرف کھنچ کر آتا ہے۔ اب یہاں جو بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اور دامنے وقت میں گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، تو میں اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گی۔ در حقیقت انسان بہت آسانی سے خود کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں، نفس کی غلامی میں، خواہش کی غلامی میں، اور شیطان کے ہاتھوں بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو وہ بڑی بڑی برائیاں جن کا ہم نے ذکر کیا، تکبر، حسد، لالچ، وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کی صورت میں مینیفیسٹ ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ کچھ سوچیں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا اپنی سوچ کی حفاظت کرو، سوچ کی حفاظت کرو، کیونکہ جس طرح قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اس طرح سوچوں سے تمہارا کردار بنتا ہے، اور کردار سے تمہارا ایمان بنتا ہے۔
سوچ کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھی سوچ پر وہ صلہ ملتا ہے جو اچھی عبادت پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں. پھر سنیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھی سوچ پر وہ صلہ ملتا ہے جو اچھی عبادت پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں. آپ تنہا بیٹھے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا دماغ کیا شیطان کے ہاتھ میں ہائی جیک ہوا ہے، کڈنیپ ہوا ہے، اغوا ہوا ہے، کہ آپ شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، اس کے انسٹرومنٹ بنے ہیں. جو سوچ آپ کی ذہن میں آئے، اگر وہ ہائیسٹ سوچ نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی کریمی، اس کی رحیمی، اس کے غفور الرحیم ہونے، اس کے رزاق ہونے، اس کے حفیظ ہونے، اس کے باری ہونے، اس کے مالک ہونے، خالق ہونے، علی کل شیء قدیر ہونے سے کچھ کمتر سوچ ہے. کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچیں سیلف پٹی میں چلے گئے ہیں، خود کو وکٹم سمجھے، کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بی بی نے خطبہ فدق میں کہا کہ وہ پروردگار جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا، تو جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تمہاری قسمت ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں ان پہ شکر گزار ہونا. کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب یہ تم پہ ہے کہ تم شکر گزار بنو یا کافر یعنی کفران نعمت کرنے والے بنو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ اللہ کے رستے پہ چلنے کے لیے شرط ہے. صرف بڑے بڑے گناہوں سے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا نفس گناہ میں برائی میں آلودہ ہے کہ نہیں. آپ کا دل کس حالت میں، کیا دل آپ کا اپنی کرنٹ سٹیٹ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی، جو زحمتیں دی، جو آزمائشیں دی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں آپ کو پیدا کیا، جتنی نعمتوں سے نوازا، آپ کیا سربسجود ہیں، شکر گزار ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام غیرت اللہ اتنے مسائب میرے مولانا سے، اور کہتے ہیں کہ میں اس پروردگار کا شکر کیسے ادا کروں کہ جس کے شکر ادا کرنے پہ ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. بی بی زینب علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں نے تو صرف اور صرف کربلا و شام و کوفہ میں صرف اور صرف خدا کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو یہ مائنڈ سیٹ، یہ سوچ، کیا اللہ کے رستے پہ، حق کے رستے پہ، یا پھر خود پرستی، سیلف پٹی، اپنی ذات کو الہ بنایا. اور پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں یہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ ہی ناانصافی ہوئی، آپ کو ہر معاملے میں یہ لگے گا کہ دوسرے کے پاس یہ زیادہ کیوں. آپ حسد میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، تکبر میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، لالچ میں بھی، کیونکہ اس نفس کی، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں. 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد. تو وسوسے انسان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ناشکری کی طرف اس طرح سے مائل کرتے ہیں کہ شیطان اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. اور پھر انسان کا ہر کال، کیونکہ جو سوچ ہوگی وہی پھر کال ہوگا، تھاٹس بیکم ورڈز اینڈ ورڈز بیکم ایکشن، وہ اس کے شیطان کے قول و عمل کی تصویر بن جاتا ہے. اور پھر کہا کہ جن کے سینے ایمان کی ضیا باریوں سے جگمگا رہے ہیں وہ ان وسوسوں کی روک تھام کرتے ہیں. جن کے سینے ایمان کی ضیا باریوں سے جگمگا رہے ہیں وہ ان وسوسوں کی روک تھام کرتے ہیں. کس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شیطانی وسوسوں، خوف اور اندیشوں سے نجات دلا دیتا ہے. تو اب دیکھیے ہم نے ذکر کرنا ان پاکوں کا، ان سچوں کا، ان عالین کا، ان سے محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے، اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش صحیح ہم کر سکتے ہیں، صحیح کرنی ہے. اور یہ صحیح ہمیں ہماری اس دنیا میں اور اخروی زندگی میں سرخرو کر دے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب ہم ان اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم کوشش کریں ان کی سیرت مبارکہ، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے اقوال مبارکہ پہ عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنانے کی، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی. اور بتایا ہوا رستہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے لیے باعث فخر بنو نہ کہ باعث شرمندگی، اور اپنے آپ کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کریں.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کا اگلے آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کانسٹنٹ سیلف ایوولوشن، کانسٹنٹ سیلف امپروومنٹ کرنی ہے، ہر دن اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہماری محبت کا ثبوت ہوگا اہل بیت علیہ السلام سے، یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفس کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو صرف بڑی بڑی برائیاں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے خدا نہ خواستہ وہ کوئی شخص نہیں کر رہا، تو ضروری نہیں کہ وہ شیطان کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو چکا ہو۔ اس کے لیے دل کی حالت کا خوش، مطمئن، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار، سر بسجود ہونا، مطمئن ہونا، راضی برضا ہونا، جس حال میں پروردگار نے رکھا اس حال میں خوش ہونا، مطمئن ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، رب زدنی علما، کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، باب مدینۃ العلم کے درس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور دوسروں کے علم میں اضافہ کر سکیں اور اپنے علم کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں۔ یا اللہ، جو حاجات آج ناظرین اس تقریر میں میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، جو دلی حاجات ہیں، اپنی بارگاہ میں بحق وجہ اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو رزق کے خواہاں تو نے کہا جو شہید ہوئے میری راہ میں، امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بارے میں آئے تھے، انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کا واسطہ ہمارے رزق میں برکت اضافہ فرما، پاک و طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے پاس گھر نہیں، بے گھر ہیں، انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ، جو اولاد کے خواہاں ہیں، انہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، بی بی سکینہ علیہ السلام کے صدقے میں نیک اور صالح اور لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہونے کی خواہش مند اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر، سبیل پر قائم رہنے اور اپنے شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام کی صحبتوں بیماری کے صدقے میں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ۔